السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، ہم سب تقریباً بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے واقف ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق سے متعلق بے شمار روایات ہم سن چکے ہیں، بے شمار بیانات میں آپ کا ذکر ہم سن چکے ہیں۔ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے کہ آپ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر آپ کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا اور آپ سے کہا جاتا تھا کہ تم بھول جاؤ رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ حق بلند کرتے رہے اور آپ نے حق کا راستہ چھوڑنے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوئے۔ آپ کو بے انتہا تکلیفیں اور اذیتیں دی گئیں، آپ کو گھسیٹا جاتا تھا، آپ کی کمر سے چربی نکل آتی تھی، لیکن آپ پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوئے۔ اس قدر زوردار عشق آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کو کیوں کر ہوا، یہ ہم کو بہت سارے لوگوں کو شاید نہیں پتہ۔ چلیں آج ہم آپ کو یہ واقعہ سناتے ہیں کہ کہاں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانے ہوئے، آپ کے غلام بنے، کب وہ آپ پر فرفتہ ہوئے۔ آئیے ہم سنتے ہیں آج اس بارے میں۔ رات کے پہر ایک گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں کہ اے اللہ، میں سارا دن غلامی کرتا ہوں، سارا دن کام کرتا ہوں، اس کے بعد میرا مالک مجھے رات کو چکی پیسنے کے لیے دیتا ہے، ساری رات مجھ سے چکی پسواتا ہے، سارا دن بھی کام کرواتا ہے، میں تو ذرا سا بھی آرام نہیں کر پاتا۔ اس غلام کی آزاری اور گریہ سن کر وہاں سے گزرتے ہوئے ایک شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا کیا ماجرا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو اس شخص نے جو چکی پیس رہا تھا سارا ماجرا سنایا۔ اس نے کہا کہ میرا مالک بہت ظالم ہے، دن بھر مجھ سے کام کرواتا ہے، ذرا سی دیر مجھے آرام نہیں کرنے دیتا، مارتا پیٹتا ہے اور اس کے بعد رات کو مجھے یہ بوری دے دیتا ہے کہ ساری رات اس چکی کو چلاتا رہوں، پیستا رہوں، پیستا رہوں، پیستا رہوں۔ میں رات بھر بھی سو نہیں پاتا، دن بھر بھی مجھے کام سے ذرا سی فرصت نہیں دیتا کہ میں کچھ آرام کر لوں۔ اس پر وہ شخص جو باہر سے آیا تھا اس نے کہا چلو، میں تمہارے مالک سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا اور نہ ہی میرے پاس اس قدر رقم ہے کہ میں تمہیں خرید کر آزاد کرا دوں، لیکن میں تمہاری تکلیف میں کچھ مدد کر سکتا ہوں تاکہ کچھ نرمی ہو جائے۔ یہ کہہ کر اس شخص نے وہ چکی لی اور پیسنے لگا اور اس کو کہا کہ تم آرام کر لو۔ تو یہ چکی پیسنے والا غلام لیٹ جاتا ہے اور اسی اثنا میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، یہ کافی دیر آرام کر لیتا ہے۔ دوسرا شخص جاتے وقت اس کو اٹھاتا ہے اور اس کا تمام پسا ہوا گندم اس کو دے کر چلا جاتا ہے۔ دوسرے دن پھر یہ غلام بخار کی حالت میں چکی پیس رہا ہوتا ہے تو وہی شفیق اور مہربان شخص دوبارہ آتا ہے، دوبارہ اس کے لیے کھجور اور کچھ دودھ لے کر آتا ہے، اسے وہ دودھ اور کھجور پیش کرتا ہے اور اسے آرام کے لیے کمبل دے کر ایک طرف لٹا دیتا ہے اور خود اس کے لیے چکی پیستا ہے۔ صبح اسی طریقے سے وہ اس کی تمام پیسی ہوئی جو یا گندم اس کو دے کر اپنے گھر تشریف لے جاتا ہے۔ 3 دن تک یہ معاملہ ہوتا ہے اور اس کے بعد جب چوتھے روز وہ شفیق اور مہربان شخص واپس جانے لگتا ہے تو یہ غلام جو اب قدر بہتر ہوتا ہے، اس کی صحت بھی اب بہتر ہو چکی ہوتی ہے، تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہو اور کیوں میری مدد کر رہے ہو، جبکہ میں ایک غلام ہوں۔ غلام کی نہ کوئی مدد کرتا ہے، نہ غلام سے کسی کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہ غلام سے کسی کو کوئی ڈر ہوتا ہے۔
تو وہ شفیق اور مہربان شخص اس سے ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تم نے محمد کا نام سنا ہے؟ تو وہ حبشی غلام کہتا ہے کہ ہاں، میں نے سنا ہے کہ ایک شخص جس کا نام محمد ہے اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، پورے ہدایت دینے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ تو وہ شفیق اور مہربان شخص فرماتے ہیں کہ میں ہی وہ محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فرما کر محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب واپس جانے لگتے ہیں تو وہ غلام حبشی دوڑ کر ان کے قدموں میں لپٹ جاتا ہے اور روتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ مجھے اپنے دین کا کلمہ پڑھا دیجئے، مجھے یقین ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے، مجھے یقین ہے کہ آپ بھی اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، کیونکہ آپ جیسا شفیق اور مہربان شخص ہی اللہ کا نبی ہو سکتا ہے، جو ایک غلام اور بیمار شخص کی مدد بغیر کسی لالچ اور معاوضے کے کر سکتا ہے۔ آپ ہی اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے اور آپ مجھے دائرہ اسلام میں شامل کر لیجئے۔ دوستو، اس طریقے سے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے متاثر ہو کر، اور اس کے بعد جو انہوں نے زندگی میں مشکلات اٹھائیں، وہ تکالیف برداشت کیں، وہ سب ہمارے سامنے ہیں۔ وہ سارے معاملات، وہ سارے واقعات ہم کئی بار سن چکے ہیں۔ تو یہ سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ اسلام صرف تلواروں اور تیروں سے نہیں پھیلا، اسلام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے پھیلا ہے۔ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر بے شمار لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ جتنے لوگوں نے آج تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر ریسرچ کیے، ان میں بیشتر لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔